بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد چودھری۔ آج کی بات میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس سیاسی انقلاب کے بارے میں، اس سیاسی دھرنے کے بارے میں، اس سیاسی لانگ مارچ کے جس کی افواہیں بڑے عرصے سے گرم تھی۔ جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں اسلام آباد کے اندر آؤں گا تو میں استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، اور جب تک الیکشن کو اناؤنس نہیں کیا جاتا، جب تک ڈیٹ نہیں دی جاتی، اس وقت تک ہم یہاں پہ لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خان صاحب ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقائق کیا ہے پس پردہ؟ کیا ڈیل ہو چکی ہے؟ جس طرح 25 مئی خاص طور پہ یہ دن یاد رہے گا، اور اس دن کو منتخب کیا گیا جس طرح یاسین ملک صاحب کو 25 مئی کو سزا سنائی گئی، اور اس کے علاوہ ان کی جو بیٹی ہے، انہوں نے اسکرین کے اوپر آ کے ایک ریکویسٹ کی، خان صاحب خدا کے لیے آپ اس کو 2 دن آگے بڑھا دیں۔ جس طرح آپ ہمارے ساتھ جو کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو حریت رہنما یاسین ملک صاحب، جن کی ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کشمیر کے اندر ایک خدمات ہیں، اور انہوں نے قربانی دی، اس کی فیملی نے قربانی دی، کیا اس دن کا انتخاب کرنا چاہیے تھا یا اس کو 2 دن ڈیلے کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس کے پیچھے جس طرح یہ ہمارے احتجاج یا لانگ مارچ ہو رہے ہیں، کیا ہمارے یہی رویہ اگر رہا، جس طرح جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جس طرح ایون جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ سونامی، یہ بلین ٹریز کا جو منصوبہ انہوں نے دیا تھا، وہ گرین ایریے کو وہاں پہ آگ لگائی گئی، وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ سارے عام اسلام آباد کا وہ گرین جو خوبصورتی ہے وہ آگ کی نظر ہو گیا، نظر آتش کا دیا گیا۔ کیا اس کے پیچھے صرف اور صرف ہمارے یہ رویے، ہمارے یہ جذبات، ان کو مد نظر رکھا جائے گا، یا جو یہ نسل ہے، یا جو یہ یوتھ ہے، یا اس کے پیچھے جو 20 سال کی پرورش ہے؟ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ باقی جماعتوں سے ہٹ کے میں نے کام کیا، میرے جو ورکر ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں۔ کیا اس لانگ مارچ کے اندر وہ سب کچھ نظر آیا، یا وہ ساری چیزیں جو 20 سال کی ان کی جدوجہد تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صبر، عدم برداشت ختم ہو چکا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کا جو رویہ ہے، جس طرح شیلنگ کی گئی، جس طرح روکا گیا، جس طرح میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کو ایک میدان جنگ بنا دیا گیا، یہاں پہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم موجود ہیں۔ تو کیا یہ رویے اسی طرح ہی سیاست کی جانی چاہیے، اسی طرح ہی مقاصد حاصل کیے جانے چاہیے؟ تو اس کے ساتھ ناظرین، جو کشمیر ہے، خاص طور پہ کشمیر کے موضوع کے اوپر آج تک بڑے جو ہمارے لیڈران ہیں، انہوں نے کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دی اور کھل کے سامنے کیوں نہیں بات کی؟ تو اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں سب سے پہلے میں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے موجود ہیں سجاد خان بھٹی صاحب، جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں، اور ان کی ایک بڑی گہری نظر ہے، اور یہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، اور سماجی شخصیت ہے، اور بڑھ چڑھ کر سماجی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے روحی ہاشمی صاحبہ، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور ہم نے پاکستان مسلم لیگ سے، نون سے ہم نے کال کی تھی ڈاکٹر فرزانہ راجہ صاحبہ کو، ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ کو، لیکن وہ اپنی کسی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے سجاد خان بھٹی صاحب۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا سر، جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ جلاؤ گھراؤ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک ٹوٹنے والا ہے، یا یہ ملک بالکل دیوالیہ ہونے والا ہے۔ کیا یہ سیاسی جماعتوں کو یہی وتیرہ رکھنا چاہیے، اور باقی جو پیچھے پریویس آپ نے جتنے بھی دھرنے اور لانگ مارچ دیکھے ہیں، کیا وہ بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی پرامن لانگ مارچ تھا، لیکن اس میں جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا پاکستانی ہم قوم ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتی۔ یہ چیزیں جس طرح ہوا ہے، ایسے بنا ہوا تھا جیسے ایک کشمیر ہے۔ پاکستان میں بالکل فیل نہیں ہو رہا تھا جس طرح یہ اتنی آنسو گیس، جس طرح وہ شیلنگ ہو رہی، جس طرح وہ شیلنگ کی گئی، جس طرح وہ ماحول بنایا گیا، یہ وہ لوگ، میں کہتا ہوں کہ ابھی تک بھی کچھ ایسے ہی ہمارے خواتین بھی ہیں، وہ مرد حضرات بھی، جو کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی تک جو ہمارے گلے سے، آنکھوں سے، وہ ابھی آنسو گیس کی وہ سمیل نہیں گئی۔ جی چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہاں پہ ہم نے خود دیکھا کہ آنکھوں سے ٹی وی میں چل رہا تھا سارا کچھ، ہم میڈیا والے شو کروا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اور لیڈیز تھی۔ ہم نے آج سے پہلے اس طرح کا کبھی نہیں دیکھا، کہ پہلے بھی لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں، دنیا آتی رہی ہے، اس طرح کی شیلنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ، اس طرح کی تاریخ سے پہلی دفعہ ہمیں تو یہ ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے ہم کشمیر میں ہیں، جہاں کو فلسطین کی کوئی جنگ لگ رہی ہے، ایسے ہمیں فیل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان ہے۔ جس طرح یہ بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ ٹوٹلی جلاؤ گراؤ، یہ اسلام آباد ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ٹیررسٹ آ گئے، بالکل عجیب سا۔ جی روحی ہاشمی صاحب،
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح جلاؤ گراؤ کیا گیا، خاص طور پہ حکومت کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے جنہوں نے وہاں پہ ہمارے جو گرین ایریا ہے ہمارا، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ سونامی اور گرین بلین گرین ٹری کے نام سے انہوں نے ایک منصوبہ بھی وہ کیا، تو یہ اس طرح درختوں کو سر عام اس کی بیوٹی کو خراب کرنا، جلانا، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں واقعی جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک انصاف کے خواتین، جوانوں، ان سب نے پہلے بھی 126 دن کا دھرنا دیا ہوا ہے. کیا آپ وہاں پہ ہمیں دکھا سکتے ہیں کوئی گملہ بھی ٹوٹا کسی تو اس میں کون لوگ شامل تھے؟ ظاہر ہے جو ہمارے پرامن قسم کے احتجاج کو اور مارچ کو خراب کرنا چاہتے تھے نون لیگ کے بھیجے ہوئے بندے تھے. آپ نے ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیمرے دیکھیں، آپ کے پاس پورا ایک میڈیا ایک ٹیم ہے، آپ نے کیوں نہیں ان کو وہاں پہ دکھایا؟ دیکھیں وہ سچویشن ایسی بن گئی تھی، ہماری خواتین ہمارے مرد کئیوں کی تو جان پہ بن آئی تھی. آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، لوگ بچے لے کے آئے ہوئے تھے اپنے، وہ تو اسی روٹین کے عادی تھے کہ ماحول اچھا ہوگا. انہیں کیا پتا تھا کہ آگے درندے کھڑے ہیں. جب اس قدر درندگی آپ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر بڑھ گئی، تو آپ نے اچانک کیا ایسا الہام ہوا یا کیا ایسا آپ نے یو ٹرن لیا؟ خان صاحب نے کیوں واپس؟ اس پہ میں بات کرتی ہوں. آپ نے کہا درخت جلا دیے، یہ درخت سب ہمارے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ہیں پورے اسلام آباد میں. ایون مردان یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ہیں، ان کو جلاتے نہیں؟ ہم نے نہیں جلائے. ہمارا کوئی بندہ کسی کی ویڈیو تصویر جلاتے ہوئے دکھائے، ہم اس کو رانا ثناء اللہ صاحب باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی کیا بات کرتے ہیں؟ جھوٹا بندہ ہے، اس کی آپ مثال مجھے نہ دیں. آپ مجھے کوئی ایویڈنس دیں، ہم اس بندے کو اپنی پارٹی سے نکال دیں گے جس نے درختوں کو ہاتھ لگایا ہوگا. جس نے بالکل میں دے رہی ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے دے رہی ہوں. ہمارے کسی بندے نے نہیں کیا. ہمارے باہر سے کوئی آئے ہوئے ہوں، پی ٹی آئی کے بن کے آئے ہوئے ہوں، کیونکہ ہمیں آلریڈی کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ، کیونکہ ہماری ذرا پارٹی میں ہم لوگ ہاتھوں پہ جھنڈے باندھ لیتے ہیں، گلے میں ہمارے مفلر ہوتا ہے اس کا، ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے تقریب کار شامل ہو رہے ہیں، ان پہ نظر رکھنی ہے. تو کئی لوگ، میری تو بدقسمتی یہ تھی کہ میں 2 دن پہلے کسی کام سے لاہور گئی، جس دن میں نے واپس آنا تھا 23 کو، انہوں نے اسی وقت سے وہ کرنا شروع کر دیا. 24 کو سوری، راستے بند کر دیے انہوں نے. اگر کرنے بھی تھے آپ، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کم لوگ آئے ہیں، بالکل میں اس بات کی وٹنس ہوں، کیونکہ میں ایک مچھلی کی طرح تڑپتی رہی کہ میری بہنیں وہاں ہیں، میرا ساری پی ٹی آئی جماعت وہاں پہ ہے اور میں لاہور میں ہوں. میں بائک پہ بیٹھ کے پہنچنے کی کوشش کی، میں نے کار رینٹ پہ لی، ڈیوو کی ٹکٹ لی. راستے بند تھے، قافلے نہیں آئے، اس کے باوجود بھی تعداد کم نہیں ہے. یہ میڈیا ہے جو کچھ لوگ ہیں جو ہم سے ویسے ہی ہماری جماعت سے جلتے ہیں. یہ میڈیا آپ کی آنکھوں کا تارا تھا. دیکھیں اسی میڈیا نے آپ کو روئی صاحب اوپر لے کے آئے. جس طرح آپ دیکھیں کہ سوشل، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اور باقی جو پلیٹ فارم ہے، یہ میڈیا کا ہی پلیٹ فارم ہے جس سے آپ لوگ آج خان صاحب کے دیکھیں چند ایک چینل، ماجد صاحب چند ایک چینل اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 30,000 بندے تھے، ہم لوگ تو وٹنس ہے نا، آپ لوگ بھی وٹنس ہیں. آپ کیا سمجھیں کتنا مجمع آپ نے اکٹھا کیا؟ بہت مجمع تھا، میں ایگزیکٹ تو فگر نہیں دے سکتی، لاکھوں میں لوگ تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں میں لوگ تھے، تو رانا ثناء اللہ صاحب اس کا مطلب ہے جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. رانا ثناء اللہ کی تو ہم بات ہی نہیں سنتے نا. جس بندے نے کہہ دیا کہ میں اسلام آباد میں ان کو انٹر نہیں ہونے دوں گا، انٹر ہو کے دکھایا نہیں. روئی صاحبہ تو پھر آپ نے، خان صاحب نے اچانک یہ یو ٹرن کیوں لیا؟ اس کی کیا وجوہات؟ یہ خان صاحب کی عقل مندی تھی. یہ خان صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا. ادروائز آپ کو نہیں پتا کہ پس پشت کیا کچھ ہو رہا تھا. ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ قتل عام ہو جاتا. دوسری جماعت تو یہی چاہتی تھی کہ 40-50 لاشیں گرائیں اور اس کے بعد ان لاشوں پہ سیاست کریں. یہ خان صاحب کی بڑی وزڈم تھی. تو دیکھیں جب عدالت نے آپ کو اجازت دی روئی صاحبہ، تو آپ نے ڈی چوک جانا کیوں؟ دیکھیں آپ اس کو H9 گراؤنڈ کے اندر، باقی جگہ پہ بھی تو آپ جلسہ کر سکتے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس نے خود کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے ان تک میسیج ہی کنوے نہ ہوا ہو اس چیز کا کہ عدالت نے ہمیں اجازت دے دی ہے. دیکھیں پوری ایک ٹیم ہے، پورا ایک نیٹ ورک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود جلسے دھرنوں میں جاتی ہوں، مجھے پتا ہے وہاں جیمر لگے ہوتے ہیں، سگنل نہیں ہوتے، کال پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی، تو مے بی وہاں پہ نہ ہو سسٹم، نہ ہو ان کو میسج نہ پہنچا ہو.
جی سجاد صاحب، جس طرح آپ سمجھتے ہیں خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر یہ امن و امان کی جو صورت حال تھی اور جس طرح لوگوں کو موبلائز کیا خان صاحب نے اور اچانک واپس چلے گئے، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا افواہیں گرم ہیں؟ آپ تو ایک روٹین میں باقی جو اس طرح سماجی کارکن ہیں، آپ کو پبلک سے ایک جو ہے نا وہ رابطہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ لوگوں میں کیا افواہیں پھیل رہی ہیں؟ لیکن اس کے پیچھے تو عوام تو ڈفرینٹ اپنی اپنی رائے دے رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈیل ہو گئی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو پریشرائز کیا گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو تھریٹ کیا گیا. کافی ساری لوگوں کی ڈفرینٹ رائے آ رہی ہیں. خان صاحب تو تھریٹ سے تو میرا نہیں خیال کہ پہلے کوئی ایسی چیز ہو، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیل تو ہو چکی ہوگی نا. لیکن لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے، ہر پاکستانی بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی یہ ہے کہ ان سے شاید الیکشن کی ڈیٹ شیٹ اناؤنس ہونے کے میں ٹائم لیا گیا ہے 6 دن کا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جس ڈفرینٹ ہر بندے کی اپنی اپنی اوپینین ہے. ہر بندہ پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ورنہ جو بندہ اتنا کراؤڈ لے کے آ رہا ہے تو وہ ایسے واپس نہیں جاتا، اس کو کچھ شیورٹی دی گئی منسٹر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ ایسی اناؤنس نہیں ہوئی، یہ پورا ٹینیور ہم مکمل کریں گے. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو وہ جو مرضی کہتے رہے. دوسرا ایک میرا پوائنٹ رہ گیا، آپ نے کہا 25 مئی کو ہی منتخب کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کوئی لیگیسی نہیں ہے. پلیز اس بات کو مت ہوا دیں کہ یہ کوئی اسپیشل وہ دن تھا. یہ خان تو وہ ہے جس نے کشمیر کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے اقوام متحدہ میں جا کے. جب مشال ملک صاحبہ نے وہ 24 کی رات کو ماں بیٹی بیٹھ کے کر رہی ہیں، اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ موبلائز ہو. کشمیر کے اندر یاسین ملک صاحب کا آپ یہ سمجھے کہ کتنا بڑا کردار ہے اور کتنی بڑی ان کی فیملی کی قربانی ہے. بالکل، تو آپ ان کی ریکویسٹ کو ہم اس بات سے بالکل بھی ڈس ایگری نہیں کرتے، اور ہماری ساری ہمدردیاں ہماری جماعت کی ہمدردیاں، اور نیکسٹ بھی جو ہمیں خان صاحب اس سلسلے میں ہدایت دیں گے ہم اس پہ کریں گے. لیکن یہ کچھ کچھ لوگوں کی تو جو نون لیگ ہے، باقی لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہی اسی لیے گیا کہ جب دیکھیں میں ایک مثال دیتی ہوں. اگر گھر میں نند بھابھی کی لڑائی ہو نا تو وہ بھی ایک جو ہے وہ اپنے حق میں بات بتا رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کو، دوسری اپنے بھائی کو اپنے حق میں بتا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے، ان کا دل ہے، وہ جو کہہ لیں. وہ جھوٹے لوگ ہیں، وہ آج تک وہ تو یہ کہتے رہے کہ ہمارا کہیں پہ ایک گھر بھی نہیں ہے. آپ ان کی بات کا یقین کریں گے؟ ہماری جماعت ایک پڑھی لکھی جماعت ہے، ہمارا لیڈر ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، جو بات کہتا ہے اس پہ سٹینڈ لیتا ہے. آپ کو صدیوں بعد ایک ایسا بندہ ملا ہے جس کو اتنے فالوورز ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ان کی جماعتوں میں دہاڑیوں پہ لوگ لائے جاتے ہیں. کہیں بھی آپ لوگ خود دکھاتے ہیں، کیمرہ لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں آج پیسے نہیں ملے، ہم اتنے پیسوں پہ. ہماری جماعت کے کسی بندے سے غریب سے پوچھیں، وہ اپنے پلے سے خرچ کر کے آیا ہوا ہوگا. وہ کسی نے اس کو نہیں. سجاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ اس جو کراؤڈ کے اندر شامل تھے، کیا واقعی وہ اپنی پاکٹ سے پیسے لگا کے اس میں گئے ہوئے تھے؟ جی اس بات کو تو بالکل میں مانتا ہوں کہ کافی سارے کچھ ہمارے دوست کچھ ہلکا بابا آئے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کوئی پیسوں کی وجہ سے آیا ہو. آئی تھنک سو کہ کوئی بھی پیسوں کی وجہ سے اس میں تو نہیں آیا. یہ تو ہم بڑی اتھینٹک بات کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیسوں کی وجہ سے نہیں آئے؟ نہیں، پیسے لے کے بھی کوئی نہیں آیا. ہر بندہ اپنے پرسنل طور پہ آیا تھا. ہر بندے نے آپ دیکھیں فورن سے لوگ ووٹ ڈالنے آئے تھے تحریک انصاف کے لیے. ان کو کس نے کہا تھا اتنا مہنگا ٹکٹ لے کے اور وہ آئے ہیں اسپیشل؟ نہیں، عوام کا خان صاحب سے پیار محبت ہے، اور کافی پہلے خان صاحب کا پیار محبت تو سجاد صاحب بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جس طرح جلاؤ گراؤ اور جس طرح کے یہ دھرنے، یہ کیا ملک کے لیے؟ دیکھیں یہ ملک کے لیے تو خطرہ ہے، ملک کے لیے یہ اچھی چیزیں نہیں ہے. یہ ملک ہمارا پہلے ہی آلریڈی دیوالیہ ہو چکا ہے، اس میں کیا نکلے گا؟ آلریڈی ہماری پبلک ساری پریشان ہے. ہر بندہ عوام اپنی جگہ بزنس مین ہے، ہم سارے پریشان ہیں کہ ملک کا بنے گا کیا. آہستہ آہستہ یہ جلاؤ گراؤ یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی چیز. لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں، مسلم لیگ کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں، تحریک انصاف کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن اس طرح کا جلاؤ گراؤ اور پورا اسلام آباد سر پہ اٹھا لینا اور اتنا لیڈیز پہ ظلم اور بچوں پہ، یہ ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا. یہ تھوڑا سا ٹوٹلی ڈفرینٹ آج اس دفعہ دیکھا گیا ہے اور عوام نے بھی دیکھا. جی روہی صاحبہ، جس طرح آپ یہ سمجھتے خان صاحب کہتے تھے 3.5 سال کہ آپ انتظار کریں، آپ ایک جائز طریقے سے ایک اس دروازے سے آپ آئیں، تو ابھی پارلیمنٹ نے ہی ان کو ہٹایا ہے، تو ابھی میرا خیال ہے کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، 1.5 سال کا موقع دینا چاہیے تاکہ آپ کے ملک کا بیڑا غرق کر دیں. جو بچا کچا ملک ہے اس کو بھی لوٹ کے کھا جائیں، اپنے محلات بنا لیں.
نہیں اپوزیشن تو پہلے ہی کہتی ہے کہ ابھی تو خزانے کی حالت یہ ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تو خزانہ آپ ہی خالی 10 دن نہیں ہوئے 10-15 دن خزانہ آپ ہی خالی چھوڑ کے گئے تھے, ہمیں تو خالی ملا تھا, پھر ہمیں 2 سال کرونا کا فیس کرنا پڑا, کرونا آ گیا, اس کے باوجود جس خان نے 150 روپے پہ آپ کی پیٹرول کی قیمت کو سب دنیا جہان کی مخالفت لے کے لیے کیے رکھا, آپ نے بڑھا دی. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ تو ایک ایسا جو ہے نا وہ خان صاحب نے اقدام اٹھایا کہ جس سے پوری جو ہماری معیشت ہے اس کا وہ میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوالیہ نکال دیا, کہ انہوں نے جب پیٹرول کی وہ اس کے اوپر جو وہ سبسڈی دے رہے تھے تو وہ اس وجہ سے یہ ہمارا بجٹ آنے والے وقت IMF کے, ابھی وہ کہتے ہیں کہ IMF کے پاس جو ہم گئے ہیں تو اس کے بھی خان صاحب نے جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا مجبوراً ہمیں جانا پڑا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. خان صاحب ان کو نظر آتے ہیں شروع سے ہی, آپ نے جو بھی IMF سے قرضے لیے, جو جہاں سے بھی ورلڈ بینک سے بھی لیے, تو آپ نے اپنی پراپرٹیاں بنائی, اپنی ملیں بنائی, اپنے ایون فیلڈ میں گھر بنائے, ملک کے لیے تو آپ نے کچھ کیا نہیں. کیا ہے مجھے یہ تو بتائیں, کوئی چند منصوبے بتائیں عوام کے لیے جو بڑے بڑے آپ کے لیے جو صحت کارڈ بنا دیا گیا نا عوام کے لیے, ایک میں کہتی ہوں اس کی مثال کافی ہے. اس کے بعد 50,000 جو گھر بنائے گئے, آپ جتنا شعور دیا, 50 لاکھ جو گھر ہے روئی صاحبہ, 50 لاکھ جو گھر ہے ابھی تک آپ دیکھیں کتنے مکمل ہوئے ہیں, ہو جائیں گے. آپ دیکھیں ہمارے جتنے ہمارا ایک پروگرام ہے بلڈنگ ٹاک کے نام سے, ہم اس پہ اسپیشلی ایک یہی پروگرام کرتے ہیں. ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 50 لاکھ کے کوئی 10 لاکھ بھی مکمل ہوئے ہوں گے. دیکھیں آپ کے سامنے معیشت کی پوری حالت ہے. جی سجاد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کا یہ قدم تھا, جس روئی صاحب کہہ رہی 50 لاکھ اور صحت کارڈ کے حوالے سے, تو اس پہ کس حد تک کام ہوا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا ایک کام تو دیکھیں ہم بزنس میں آئے تو کمیونٹی میں ایک خان صاحب نے منسٹری اسکیم جو دی اس میں ہمیں بزنس مینوں کو کافی فائدہ ہوا اور بزنس کافی چل پڑا. اس سے کافی پہیا اس کا جو جام تھا وہ رننگ میں آ گیا. اس کے بعد جہاں تک گھروں کی بات ہے, کچھ سٹارٹ ہوئے تھے گھر, کچھ ابھی کام سٹارٹ تھے, کچھ کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی بلاکیج تھی. لیکن خان صاحب کے کچھ کام جس طرح یہ فرما رہی ہیں کہ صحت کارڈ میں بھی اچھی ایک پاکستان میں آئی. میں تو نیو یارک سے بیک پہ آیا تھا 2012 میں, تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا امریکہ میں کہ جو کارڈ میڈیکل فیسلٹیز اور اسکول کالج یہ اگر انسان کو مل جائے تو باقی تو کافی ساری مشکلات انسان کے کم ہو جاتی ہیں. الحمدللہ یہ بڑا اچھا کام تھا, یہ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جب نیو یارک سے واپس آئے یہاں پہ آ کے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا اور پاکستان کے اندر جو حالات ہے جس طرح ہمارے اوورسیز پاکستان, آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں, انوائرمنٹ اچھا ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ جی پاکستان جیسا ملک تو پوری دنیا میں نے انگلینڈ بھی دیکھا, امریکہ گیا, دبئی, کافی ساری دنیا دیکھی. لیکن پاکستان ماشاءاللہ اس لحاظ سے بزنس کے کمیونٹی کے حساب سے ویسے بھی اس طرح کافی سارے پاکستان کو بینیفٹ مل جاتے ہیں. اور پاکستان جیسا ملک ماشاءاللہ تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اور پاکستان جیسا ملک نہیں ہے. وہاں پہ جہاں کے حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے لے کے آج تک ہمارے پاکستان میں سیاستدان کوئی اچھا لیڈر نہیں ہمیں ملا. اگر اچھا لیڈر ملا تو ہمیں بھی پردیش جانے کی ضرورت نہ پڑتی. آئی تھنک سو ساری دنیا ہم پہلے جو بچہ تھوڑی سی ڈگری لیتا ہے پہلے اس کا دھیان یہی ہوتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں گا, میں وہیں پہ ڈگری کروں گا. لیکن ہمارے لیڈر نہیں تھے اچھے. اگر اچھے ہوتے تو الحمدللہ ہمیں یہ ضرورت نہ پڑتی. لیکن خان صاحب کی نظر میں جس طرح عوام کو کچھ لگا تھا کچھ اور, لیکن ان کا ایک کام تو ہم سب عوام نے اچھا پسند کیا کہ جو صحت کارڈ والا کام, کیونکہ اس سے کافی ساری بندوں کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. ایک اچانک بندے کو اٹیک ہو گیا, وہ جائے پہلے کاؤنٹر میں جاتا تھا جی 3-4 لاکھ روپے جمع کروائے, پھر اس کا ٹرن ڈلے گا یا بائی پاس ہوگا جو بھی. یہ الحمدللہ غریب آدمیوں کے لیے, سفید پوش بندوں کے لیے کافی سارا اچھا یہ قدم اٹھایا انہوں نے, خان صاحب نے. یہ اس کو بات ماننی پڑے گی کہ یہ اچھا قدم تھا. جی روئی صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ 25 مئی کا جو وہ یہ دن تھا یہ خان صاحب نے جان بوجھ کے منتخب نہیں کیا, تو خان صاحب کی وہاں پہ اس جلسے کے اندر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہم نے دیکھی کہ جو کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے دی ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ اسی وقت ہی کر دیں, وہ یقیناً ابھی اسلام آباد واپس آئیں گے تو اس وقت بہت بڑی بات ہے. دیکھیں وہ 4-5 دن سے مسلسل سفر میں تھے اور بالکل ان کے پاس کسی قسم کی نیوز بھی نہیں جا رہی تھی. اور 25 مئی کا بالکل یہ بات بالکل میں پھر اس کو ڈینائی کروں گی کہ بالکل سوچ سمجھ کے نہیں رکھا گیا, بائی چانس وہ ہو گیا, ادھر سے انہوں نے فیصلہ سنا دیا. لیکن اب یقیناً اب خان صاحب نے ادھر سے فارغ ہوئے ہیں اس موومنٹ سے ہماری سے, تو اس پہ وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے اور عملی اقدام بھی اس پہ اٹھائیں گے. وہ ایک لیڈر ہے, وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے, وہ صرف تحریک انصاف کا لیڈر نہیں ہے. فوری اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے روئی صاحبہ. دیکھیں آپ سب سے پہلے پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ضرور ہیں, خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں, لیکن سب سے پہلے پاکستانی ہیں. اور آج تک ہم دیکھتے ہیں سنتے آئے ہیں
کہ کشمیر سے بڑھ کر کوئی نہیں, کشمیر ہماری شاہ رہ گیا. تو جس طرح خان صاحب بھی کہتے ہیں تو اس کے اوپر وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی نا, وہ کھلی عام بات کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے, ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے, تو اس کے اوپر خان صاحب نے کوئی لب کشائی نہیں کی. آپ کے چینل کے تھرو میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر انہوں نے ابھی تک نہیں کی تو اس پہ ایک بیان بھی جاری کریں اور ایک تحریک بھی چلائیں, کیونکہ مشال کو میں پرسنلی بھی جانتی ہوں اور وہ ہماری پاکستانی شہری ہے, اور یاسین ملک نے بہت کام کیا ہوا ہے, تو ان کی خدمات کو سراہا جانا چاہیے اور جو انہیں سزا دی گئی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور اس سزا کو رکوانے کے لیے خان صاحب جو بھی آپ اقدام کر سکتے ہیں ضرور کریں. جی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں وقفے کی طرف جانا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, ہمارے ساتھ موجود تھی روئی ہاشمی صاحبہ, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے روبینہ غفور صاحبہ, ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے. آج ہم سارے جتنے بھی سوالات ہیں وہ خاص طور پہ ان کے ساتھ ہے کہ جس طرح ان کا دھرنا ہوا اور اچانک خان صاحب واپس چلے گئے, تو روبینہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جس طرح میرا روئی صاحبہ سے بھی پہلے یہی سوال تھا, تو آپ نے کیا یہ دیکھا کہ یہ دھرنا کس حد تک کامیاب ہوا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے, کیا آپ نے وہ مقاصد حاصل کر لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ ماجد, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. یہ دھرنا نہیں, آزادی مارچ تھا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے خان صاحب کی کے پی کے سے نکلنے سے پہلے کی پریس کانفرنس دیکھی ہو تو اس میں صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ وہاں جا کر کے دھرنا دیں گے, بیٹھیں گے, تو آگے سے خان صاحب کا جواب تھا کہ لیڈر اپنی یہ وہاں پہ جا کے فیصلہ ہوگا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, لیڈر اپنا پورا پلان نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ آپ سوال کیا کریں گے مجھ سے؟ جی اس کے علاوہ آپ سے یہی سوال ہے جو روئی ہاشمی صاحبہ سے بھی تھا, خاص طور پہ خان صاحب نے کشمیر کے اوپر کوئی بڑی اسٹیٹمنٹ کوئی سامنے نہیں آئی ان کی. اچھا, اس میں بھی آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ جب خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تو صحافی کا سوال تھا کہ چونکہ 25 مئی کو ان کا فیصلہ آنا ہے یاسین ملک کا, تو آپ اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مودی کی جو فیشسٹ حکومت ہے ان کو یہ جو ہے نا, ہم یاسین ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کا میں آپ کو اس طرح سے جواب دوں گی کہ ٹھیک ہے, میں نے مشال کی بھی دی اور میں دیکھی وہ جو انہوں نے ماں بیٹی نے اپیل کی کہ آپ اس کو 2 دن کے لیے روک دیں, تو میں بڑی حیران رہ گئی, میں بڑی شاکڈ میں ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں, یہ تو ٹائم ہے, یہ تو پراپر موقع ہے کہ ہمارا مارچ سٹارٹ ہے, تو پبلک کی ایک اچھا گیدرنگ ہوگی, تو اس میں ہم لوگ آواز اٹھائیں گے ان کے اوپر. اور بلکہ میں یہ بتاؤں کہ لیکن وہاں پہ جا کے آواز اٹھائی نہیں گئی, چلو اسٹیٹمنٹ وہاں پہ دی ہوگی, لیکن وہ جب آپ وہاں پہ اسپیچ انہوں نے کی اس کے اندر کوئی ایسا ذکر نہیں کیا ڈی چوک میں. بالکل, ڈی چوک میں خان صاحب نہیں گئے, کیونکہ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز تھی کہ جو کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا کہ اس کو آپ پرامن بنائیں, آپ لوگوں کے لیے راستے کھولیں, شیلنگ نہ کریں. ٹھیک ہے. بار بار جو ہم اسلام آباد کے لوگ فیس کر رہے تھے کہ نیٹ سلو تھا. ٹھیک ہو گیا. جو خان صاحب نے پہلی کال دی تھی کہ وہ ڈی چوک پہ پبلک کو کہا کہ آنا ہے آپ نے, تو اس میں کورٹ کا فیصلہ کرتے کرتے بہت لیٹ ہو گیا, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. اور جس میں بہت سارا, میں چونکہ خود سارا ٹائم ڈی چوک پہ رہی ہوں, اس وجہ سے ہم لوگ رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے وہاں پہ کہ جو کچھ مطلب ایسے شرانگیز عناصر وہاں پہ موجود تھے, ان کا پلان یہ تھا کہ ہم کچھ ایسی شرانگیز حرکتیں کریں گے اور اس کا سارا ملبہ جو ہے ہم پی ٹی آئی کے اوپر ڈالیں گے. تو یاسین ملک کے اوپر پوری انہوں نے بات کی پریس کانفرنس سے پہلے, اور انہوں نے پراپر جو پریس کانفرنس کے وقت انہوں نے پراپر بات کی اور انہوں نے کہا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان کی حکومت جاتی ہے تو سب سے پہلے خوشیاں کس نے منائیں؟ انڈیا نے. پورا ان کے میڈیا کے اوپر پوری ایک قسم کی ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے لیے آج دیوالی کا دن ہے. اتنی خوشیاں عمران خان کی حکومت کو نکالنے سے ان لوگوں نے منائی. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی جو موجودہ حکومت ہے, تھوڑا سا میرا جواب پورا ہونے دیں, تھوڑا سا جو آپ کے جو کرائم منسٹر, تو میں ان کو کہوں کہ جو ضمانت پہ رہا ہے اور جن کے اوپر اتنے کیسز ہیں, اور جو ان کی کیبنٹ ہے جن کے اوپر آپ کو 21 اور 22 لوگ تو جو ہیں وہ ضمانتوں پہ اوپر ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں. تو آپ کے کرائم منسٹر نے کیا کیا کہ انہوں نے آتے ہی کہ بھئی انڈیا کے ساتھ غیر مشروط تجارت,
تو یہ تو حکومت کا کام زیادہ بنتا تھا. آپ اس جماعت کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ اپوزیشن میں ہے. بات سن لیں پہلے, جو اپوزیشن میں ہے آپ اس کی بات زیادہ کر رہے ہیں. آپ مجھے جواب دیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر کی گورنمنٹ ہے, اس نے کتنے بیان دیے, وہ مجھے ذرا نکال کے دکھائیے گا. انہوں نے کتنے پروٹیسٹ کروائے, وہ تو نون لیگ والے تو ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں نا. یہی سوال گورنمنٹ سے بھی ہے کہ دیکھیں جتنی کشمیری رہنماؤں نے قربانیاں دیں, آج ہم نے ان کی قربانیوں کو ضائع کر دی. میں سمجھتا ہوں بالکل ضائع نہیں کیا, عمران خان نے, گورنمنٹ نے کیا. لیکن دیکھیں روبینہ صاحب, جب آپ اقتدار کے اندر تھے تو اس وقت بھی یہی بات ہم کرتے تھے کہ ہم اقتدار کے اندر تھے تو میں ان جگہوں پہ موجود تھی جو ہر جمعے کو, ہر فرائیڈے کو عمران خان کی کال پہ ہم نکلتے تھے. خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ وہاں پہ اناؤنس کرتے اور یہ کہتے کہ یہ جو ابھی لانگ مارچ کیا ہے اناؤنس, آپ کے پاس وہ کلپ نہیں ہے, کا مارچ کا نام دیتے. پھر وہ دیکھیں آپ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ یہ ہمارا پہلے سے پلان تھا اور اس کے بعد فوراً یہ آئی, کیونکہ یہ آپس میں مل کے کچھ ایسی شرنگیزی کر رہے ہیں. آپ کی کیا آگے کیا آنے والے وقت میں ہماری حکومت نے جتنا, جب ہم عمران خان کی حکومت تھی, تحریک انصاف کی حکومت تھی, جتنا کشمیر کے اوپر آواز اٹھائی گئی. آپ ماجد میری بات سنیں, آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. انٹرنیشنل لیول پہ کس نے جا کر کے بات کی؟ عمران خان نے ہی بات کی. عمران خان نے کیا کہا میں آپ کو بتاتی ہوں. عمران خان نے کہا کہ آپ اسرائیلی دباؤ تھا. آپ نے حامد میر کا وہ کلپ دیکھا ہوگا جس میں حامد میر نے خود ایڈمٹ کی یہ بات کہ میں جانتا ہوں کہ 2 سال سے عمران خان کے اوپر پریشر ہے کہ آپ مانیں اسرائیل کو, لیکن عمران خان نہیں مان رہے. اچھا, عمران خان کی کسی ملک کے ساتھ کوئی خاص دشمنی تو نہیں ہے نا؟ عمران خان کیا کہتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں, بات کو مکمل ہونے دے, پھر بات کریں. عمران خان کیا کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے اوپر بات کریں, اسرائیل سے آپ کشمیر کی بات کریں, اٹھائیں کشمیر کی بات, آپ فلسطینیوں کی حدود بندی کریں, ان کے حقوق ان کو دیں, تو ہم اسرائیل سے بھی بات کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں کہ جتنی عمران خان نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے, آپ کے پاس کلپ موجود ہیں, عمران خان نے جتنی بھی ابھی تک, ایون ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس یہ جو اجلاس ہوا تھا OIC کا, اس میں بھی عمران خان نے جب بھی بات کی ہے کشمیر ہی کی تو بات کی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا جس کے اوپر دیکھیں آپ اس بات کو نا فار نتھنگ بہت ببل کی طرح چبا رہے ہیں, وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے کراؤڈ کے ساتھ نکلے تھے, ہمارے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے. کے ساتھ میڈم آپ نکلے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کراؤڈ کو اگر آپ اس کا آزادی مارچ کشمیر کے حوالے سے اناؤنس کر دیتے تو دیکھیں وہ ان کے ساتھ یکجہتی بھی ہو جاتی. ہمارا یہ مارچ پہلے سے تھا, آزادی مارچ پہلے سے خان صاحب کا ٹویٹ ہو چکا تھا خان صاحب کا آزادی مارچ تھا. اور آزادی مارچ جو ہے نا, اگر آپ اس کو ایک پازیٹیو سن لیں بات سن لیں آپ, نہیں میں یہ جملہ کمپلیٹ کروں گی. آپ اس کو اگر آزادی مارچ دیکھیں تو آزادی مارچ ہم کشمیر کی بھی آزادی چاہ رہے ہیں, تو اس کا تو ایک زیادہ زبردست پازیٹیو جاتا ہے کہ ساتھ میں کشمیر کی آزادی, ساتھ میں پاکستان کی حقیقی آزادی, کیونکہ ہم نے ملک سے باہر بیرونی ملکوں کی ڈکٹیشن نہیں لینی. ایک سوال اور بھی آپ سے یہ ہے, کیا آپ کی ڈیل ہوگی یا کیا آپ؟ جی ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی, نہ ہم اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, نہ ہم کوئی جھوٹا نہیں ہوا عمران خان کا. دیکھیں میری بات سنیے گا, ابھی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے. آپ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے نا جب تک اناؤنس نہیں کی جائے گی, خان صاحب نے کہا تھا, آپ سوال بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب لینے سے پہلے آپ جو ہے انٹرپٹ کرتے ہیں, یہ اچھے مینرز نہیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں کہ پہلی بات کہ خان صاحب کی اگر آپ دوبارہ اٹھا کے پریس کانفرنس دیکھیے گا, انہوں نے کوئی بھی اپنا حتمی پلان نہیں دیا. انہوں نے بار بار کہا کہ ہم وقت کے ساتھ دیکھیں گے اور میں اگلا پلان اپنا نہیں بتانے والا کسی کو بھی, کیونکہ میں پہلے جو ہے ہمارے ساتھ ایسی حرکتیں ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ابھی میں اپنے پاس ہی پلان رکھوں گا. ٹھیک ہے, ابھی میری بات سنیں. کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے, کورٹ کا فیصلہ کیا آ جاتا ہے کہ رکاوٹیں ہٹائیں, شیلنگ نہ کریں. ماجد میں کسی کی بات نہیں کرتی, کوئی جھوٹ بولے کوئی سچ بولے, میں وٹنس ہوں, میں نے وہ فیس کیا شیلنگ, میں سارا ٹائم وہاں پہ رہی ہوں. میں نے آپ کو بڑا کچھ بھیج دیا ہے آپ کے موبائل پہ, واٹس ایپ پہ بھیج دیا ہے, آپ دیکھیے گا, میں نے آپ کو پروف بھیجے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں وہاں پہ تھی, ہمارے یوتھ جو ہے وہ شیلنگ کھا رہی تھی, ہمارے لوگ کھا رہے تھے, اس میں ہماری فیملیاں آئی تھیں, ہمارے بچے شیلنگ کھا رہے تھے.
लोगों के ऊपर। अच्छा, हम पुरअमन थे, हम बैठे हुए थे, हम क्या कर रहे थे, हम अपने लीडर का इंतजार कर रहे थे कि हमारे लीडर जहाँ पे भी आएंगे, जब हमें फाइनल कॉल आएगी कि कहाँ पे उन्होंने आखिरी स्पीच करनी है, तो हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद हमारा मुल्क है, डी चौक हमारा है, कंटेनर आपने लगा दिया था, रेड जोन आपने मुकर्रर कर दिया, 144 आपने लगा दी, तो हम तो उससे आगे नहीं जा रहे ना, तो फिर उस पे आप क्यों शेलिंग करें? क्या हम कोई, आपके अपने शरंगेज कुछ लोग थे जिनके हाथ में मट्टी की तेल की बॉटल्स उठाई हुई थी। मैंने खुद उस ग्रुप को, क्योंकि मेरे मोबाइल पे चार्ज खत्म हो चुका था सारे दिन, क्योंकि ये आईफोन है, ये ज्यादा चार्ज नहीं रखता। क्यों नहीं मुझे पकड़ा है, बाहर निकाला है उसको, ठीक है। उन्होंने, चूंकि वो पीटीआई के, और मैं खुद बता रही हूँ कि मैं भी यही समझ रही थी कि ये पीटीआई के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने गले में रुमाल डाले हुए थे, उन्होंने ये बांधा हुआ था पीटीआई का। तो पहले तो मैं क्या करती रही कि जाके उनको प्यार से समझाती रही कि भाई ये आप हरकतें ना करें, लेकिन जब मैंने दूसरे अपने यूथ के बच्चे साथ में एंगेज किए और मैंने उनको कहा कि ये क्या हो रहा है, इसको ज़रा चेक करें, तो वो बाकायदा जब उन्होंने आखिरी दरख्त जो मेट्रो के पास है जिसको उन्होंने आग लगाई, काश के मेरे मोबाइल में बैटरी होती या काश कोई उस वक्त वहाँ पे वीडियो हमारे पास आ जाती, उसको मैंने मट्टी की रेत उठा के वो दरख्त, क्योंकि देखें हमारे लीडर का तो विजन ही है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, तो हम कैसे ये बर्दाश्त कर सकते? मेरे अपने दिल को तकलीफ हो रही थी। आप क्या समझते हैं कि जो कश्मीर का इस वक्त जो मुद्दा कश्मीर का है, ख़ास तौर पे हमने सारी चीज़ों को, आजकल हमारे साथ इतने मसाइल मौजूद हैं कि कश्मीर को हमने पीछे फेंक दिया है और उस पर बात करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। आप क्या समझते हैं? जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कश्मीर का जो है, कश्मीर हमारी शान आ गया है और कश्मीर के लोगों के साथ हम अपनी जान भी देंगे, अपना माल भी लौटाएंगे, लेकिन आज जब मुश्किल की घड़ी है, आज जब वहाँ पे जुल्म हो रहा है, आज जब वहाँ पे लोगों को सज़ाएं दी जा रही है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? बिल्कुल माजिद साहब, इस बारे में हमें ज़रूर बोलना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम सारी को, हमारे लीडरान को, हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि कश्मीर तो हमारी वाकई शारक है और हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारी जान है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सब कुछ बचपन में, लेकिन आज बहुत बड़ा वाकई यासीन मलिक साहब के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आपने देखा होगा कि हर फ्राइडे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हर फ्राइडे को जाके प्रोटेस्ट होता था, मैडम, इंटरनेशनल लेवल पे बात की। अब हुकूमत का काम इमरान खान साहब ने वाकई भी बात भी उठाई थी और हम लोग जाके बात भी करते हैं, हम बात भी करते हैं। मैं खुद अपने सोशल, आप क्या गवर्नमेंट के साथ बैठना आप गवारा करेंगे कि इस इशू के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और बात करें? सुने, आप कौन सी गवर्नमेंट के साथ मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं? जो जमानतों पे रहा है, जो 2 वोट के ऊपर खड़ा है, जो 2 वोट के ऊपर सिर्फ हुकूमत खड़ी है। आज वो आज जो उन्होंने खरीदे हुए लोग हैं, इन्हीं अदालतों ने आपको सादक और अमीन का लक़ब दिया है, इन्हीं अदालतों के फैसले आप मनोहान आपने तस्लीम किए हैं, इन्हीं इदारों को आप कहते थे कि ये सबसे सुप्रीम है, ये इदारे मुल्क के अंदर सही काम करें। आज आप कह रहे हैं कि वो उनके क्राइम मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने ये कर दिया है। देखें, उन अदालतों का फैसला है, अदालतों का फैसला है ना, तो अदालतों का फैसला, उस वक्त उन्होंने अपना वोट पूरा कर लिया, अब तो 2 पे खड़े हैं, एक तो इनका रिजाइन करके चला गया। आईनी तरीके, आइन ही बिल्कुल आइन का इन्होंने इस्तेमाल किया और आइन भी इन्हीं के लोगों के बनाए हुए हैं, ठीक है। आइन कोई जो है ना, मतलब ये कोई हदीस नहीं है, इन्हीं लोगों के बनाए हुए। देखिए मेरी बात सुने, हमने ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हमने ओवरसीज पाकिस्तानी को उसका वोट का हक दिया, इन्होंने क्या किया? आते ही उसको मिटा दिया। अच्छा जी, क्या है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा तो इनको कबूल है, लेकिन उनको वोट का राइट देना इनको कबूल नहीं है। ये मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मेरा ताल्लुक ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादा है, मेरी आधी फैमिली बाहर है। आप यकीन कीजिएगा, लोगों ने बयाने दिए हुए रोक लिए। उन्होंने कहा कि इन्होंने जिस तरह रातों रात रजीम चेंज का हिस्सा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने बैरूनी मुदाखलत के साथ गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो हम अभी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है सारे के सारे। इन्होंने इतनी देर 35 साल इन्होंने हुकूमतें की और क्या था हमारा पाकिस्तान, क्या इन्होंने हशर कर दिया। पहले भी हम ये कहते आए हैं, आज भी हम यही कह रहे हैं कि जब आप इक़्तिदार के अंदर तो आपने क्यों नहीं पकड़ा इनको, क्यों नहीं सजाएं दी, क्यों वसूली क्यों? आपको नहीं पता कि हमारे तो अपने लोग, हमारे तो जो इसमें थे जी, हमें चीनी चोर कहते थे, हमें आटा चोर कहते थे, और ये अब देखें जबरदस्त कि इनका चीनी चोर इन्होंने अपने साथ मिला लिया, उसी चीनी चोर को मिला के तो इन्होंने हुकूमत बनाई है, ठीक है। हमने तो उस पर हाथ डाला ना, हमने तो अपने लोगों को नहीं छोड़ा, हम तो, हमारी तो लड़ाई ये थी, इमरान खान की तो लड़ाई ये थी। अगर इमरान खान इनके साथ बैठ जाता, अगर इमरान खान इनको डाइजेस्ट करता, तो फिर ये हुकूमत कुछ नहीं होती थी। चीनी चोर ने 10 साल तक
خان صاحب کے جتنے بھی جب اس چینی چور کی چیزیں سامنے آئی ہیں تو ہمارے اختلاف آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کا وہ جیٹ استعمال کیا جاتا رہا, اس وقت تو چینی چور وہ نہیں تھا. جب چیزیں سامنے دیکھیں ماجد, میری ایک بات سنیں, جب آپ بہت زیادہ آپ کسی کے ساتھ دوستی رکھ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ بھئی یہ میرا دوست کیسا ہے, جب اس کو آپ کی اس کی کرپشن اور اس کے جھوٹ آپ پکڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس سے الگ ہوتے ہیں. یہ انسانی رویے ہیں, اور عمران خان نے یہ کر کے دکھایا. عمران خان نے پہلے اپنے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا, پھر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا. اور میری بات سن کے جائیے گا, یہ جو ہے نیب میں بھی ان کا بندہ, آپ نے عمران خان کا سنا ہوگا, نیب میں بھی ان کا بندہ, الیکشن کمیشن میں بھی ان کا بندہ, اور سب سے بڑا ظلم کہ آپ کے سیف سٹی میں ملوث بندہ جو کرپشن میں انوالو, وہ انہوں نے آئی جی لگایا. کس لیے لگایا؟ تاکہ وہ آئی جی کمزور ہے, اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, تو جو اس کو رانا ثناء اللہ کہے گا وہ بات مانے گا. اور انہوں نے اپنے نہتے پاکستانیوں کے اوپر, رانا ثناء اللہ آپ کی اپنے گھر میں بھی بیٹی ہے جس کا ڈانس آپ دکھا رہے تھے ریما کو, ہمیں ان بچیوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور پھر میری اخلاق کی بات ہے, کیا انہوں نے نہیں دکھایا؟ یہ غلط ہے, انہوں نے خود بتائی یہ بات, خود ایڈمٹ کی. تو وہ بچی آپ کو کتنی عزیز ہے. ہم بھی کسی کی بہن ہیں, کسی کی ماں. کس طرح آپ نے شیلنگ کی, ہمیں ایسا لگ رہا, یہ میرے بھائی اس وقت ماجد بار بار ببل کی طرح چبا رہے ہیں ایک بات کو کشمیر کے اوپر. آپ کے ہمیں تو خود فیل ہو رہا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیسے فلسطینیوں کے اوپر بات کریں گے. اب آپ نے باہر دنیا کو کیا میسج بھیجا ہے, آپ نے اپنے ملک کے پاکستان کے عوام کا کیا حال کیا. مجھے ایک بات بتائیں, کس کے ہاتھ میں آپ نے گن دیکھی؟ تحریک انصاف کے کس بندے کے ہاتھ میں گن تھی؟ کس نے کیا مطلب کوئی جلاؤ گھراؤ کی پالیسی اختیار کی کہ آپ نے اتنی شیلنگ ایکسپائر شیلنگ, میں نے آپ کو پروف بھیجے ہیں, دیکھ لیجئے گا اپنے واٹس ایپ پہ. جی سجاد صاحب, جس طرح روبینہ صاحبہ بھی فرما رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ملک ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, یا الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نزدیک نظر آ رہی ہیں؟ جی ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, ابھی تو ڈفرینٹ رائے ہیں, ہر بندے کی اپنی اپنی کچھ بتا رہے ہیں, لیکن الیکشن ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں, کچھ کیسی ویسی کوئی باتیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں لیکن ملک ہمارا ٹوٹلی جو ہے نا 2022 میں الیکشن یعنی کہ جی 2022 میں انشاءاللہ امید تو ہے جی الیکشن ہو جائیں گے, لیکن ملک اس ٹائم جو موجودہ حالات ہیں بہت بری طرح ہمارا متاثر ہو رہا ہے. ہمارے بزنس مین بھائی, ہماری کمیونٹی ساری, بالکل ہر بندہ ڈیمیج ہو رہا ہے اس وجہ سے, کیونکہ ہم آج پیٹرول کا بھی رات کو بھی آپ نے سن لیا, پیٹرول بھی اوپر چلا گیا, اس کی وجہ سے کر دیا انہوں نے. ہاں جی 30 روپے مہنگا کر دیا, اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, ہر بندے کا یہی ہوگا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, ہم اس میں کیا کریں جی. ہر بندے کا جواب ہی یہ ہوگا, بلکہ گندم والا بھی یہ کہے گا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا. تو اس پہ ملک کا ابھی تو برا حال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے, فضل کرے. موجودہ حالات میں تو ابھی ملک کے تو کوئی حالات نہیں آ گئے. مجھے تھوڑا سا بولنے دیجیے گا, آپ کی بات مکمل ہوگی. مریم صفدر کے یہ کلپ موجود ہیں, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. اچھا جی آپ دیکھیں, میری بات سنیں, میڈیا کے, آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے کچھ ساتھی جن کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں, جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, آپ جیسے لوگ, ایئر وائی جیسے ٹیم, لیکن انہوں نے بیانیہ بنا دیا تھا مہنگائی کا, جس مہنگائی کے لیے یہ خود نکلے تھے. آج اسی پہ آپ لوگوں نے بم گرایا, 30 روپے آپ لوگوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا. 2 دفعہ آپ نے, ایک مہینہ نہیں ہوا آپ کی گورنمنٹ کو, 2 دفعہ آپ نے بجلی کے یونٹ مہنگے کر دیے. تو اب آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں, کوئی جواب ہے؟ آپ میڈیا والوں کے پاس کوئی جواب ہے؟ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے, اب یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ غلط فیصلے تھے. بھئی سبسڈی دی تھی آپ کو, اوورسیز پاکستانی آپ کو پیسہ بھیجتا ہے, آپ نے ٹیکس ریکور کیا. عمران خان کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں, انہوں نے ٹیکس دیے, ٹھیک ہے, تو عمران خان نے سبسڈی دی, پیٹرول کے اوپر سبسڈی دی. بڑا مشکل فیصلہ تھا. آپ بھی مشکل فیصلے کرتے نا, عمران خان تو مشکل فیصلے کرتا رہا. عمران اپنی عوام کے لیے. سجاد صاحب آج کا کوئی میسج دینا چاہیں عوام اور حکمرانوں کے نام؟ جی حکمرانوں کو بس یہی ہے کہ خدا کا واسطہ اس ملک کا کچھ سوچیں. یہ ملک بہت پیچھے جا رہا ہے, اس کو کچھ ایک خود مختار ملک بنائیں, ہماری بھی کوئی عزت ہو معاشرے میں, کو پتہ چلے کہ ایک پاکستان بھی ایک ملک ہے. تو سب پہ اپیل یہی ہے کہ پلیز اس ملک کا کچھ سوچیں. تھینک یو. اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ فوری الیکشن, ٹھیک ہے, ایک الیکشن ہی واحد حل ہے جو رجیم چینج ہوا ہے, تاکہ آپ عوام کے پاس جائیں. اور اگر آپ واقعی ہی عوامی جماعتیں ہیں تو آپ الیکشن سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آئیں, میدان میں آئیں, مقابلہ کریں. یہ اس طرح کی جو آپ جس طرح کا آپ نے عوام کے ساتھ ظلم کیا, اس طرح کے ظلم سے ہم رکنے والے نہیں ہیں. ہم دوبارہ آئیں گے, ہم بار بار آئیں گے. ہم تھوڑے ہیں, ہم زیادہ ہیں, ہم آپ کو اس طرح سے نہیں جو ہے رجیم چینج کا حصہ نہیں بننے دیں گے, اور نہ ہم یہ قبول کریں گے. ہمیں قابل قبول نہیں, ہمیں فوری الیکشن چاہیے. جی ناظرین, اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش تھی کہ PMLN سے شامل ہوں اور وہ بھی اپنا موقف بیان کریں. تو ابھی تکنیکی کچھ وجوہات کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکیں. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام کرنے کا کہ
जो हमारी अवाम है, जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, उनको एक आईना दिखाया जाए और सच बात की जाए और हक़ की बात की जाए और वो बात की जाए जो आम बंदा सुनना चाहता है। लेकिन नाज़रीन, हमारे कहने का ये मकसद है, हमारी आपस में इख्तिलाफ़ात ज़रूर हो सकते हैं, हमारी नज़रिए में इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन हम बीइंग एक पाकिस्तानी एक कौम है और हमें एक कौम रहना चाहिए। और जब भी हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा हों या कोई ऐसा हम किसी अमल की तरफ अब जब निकलें तो हमें पुरअमन रहना चाहिए, अपने मुल्क की चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो पौधे, ये जो दरख्त हैं, ये हमारा सरमाया है और ये हम नहीं लगाएं, इसके नीचे हमारे बच्चे परवान चढ़ेंगे, इसके साए में वही बैठेंगे। अगर हम अपनी चीज़ों को इस तरह तोड़ फोड़ करते रहे, नुकसान पहुँचाते रहे, तो ये मुल्क, अल्लाह ना करे, वो वक्त दूर नहीं जब ये मुल्क जो है वो अल्लाह ताला की एक, मैं कहता हूँ कि वो सब लोग बात करते हैं कि ये मुल्क अगर कायम है तो अल्लाह की वजह से कायम है, तो अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। लेकिन हमारा भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के किरदार होना चाहिए और हमें ये साबित करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी महज़्ज़ब कौम हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो आगे आए और वो अपने लोगों को, जब हम कोई ऐसे प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलें या कोई लॉन्ग मार्च के लिए निकलें, तो उनको मोबिलाइज़ करें, उन्हें बताएं कि आपने कोई एक गमला नहीं तोड़ना, आपने कोई दरख्त का पत्ता नहीं तोड़ना, क्योंकि ये दरख्त लगाना सुन्नत है और ये हमारी नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। इसके साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा।